اللہ کل من سعته وکان اللہ واسعا حکیما۔ اگر کسی طرح سے بات نہ بن سکی تو پھر جدائی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہی اپنی فراخیوں سے نواز دیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر بستر مرگ پر پڑا ہو اور اس کی جان نہ نکل رہی ہو اور پھر اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ ختم پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ یہ مر جائے، اور وہ ٹھیک کر رہے تھے، مطلب یہ کام ان کو پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ ان کی ٹھیک ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ پھر سے نئی زندگی مل جاتی ہے نا بندے کو مر کر۔ تو جو کام نہ ہو رہا ہو اور نہ ختم ہو رہا ہو، ختم ہونا ہی ٹھیک رہتا ہے اس کو۔ زندگی نہیں بن رہی ان کی اور معاملات ہیں تو بڑی صلح صفائیاں سب کچھ کیا نہیں حل ہو رہا میاں بیوی کا معاملہ، تو پھر طلاق میں ہی خیر ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے طلاق کا حکم رکھا ہے۔ یغنی اللہ کل من سعته، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پھر نئی زندگی دے دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کے لیے وہ سب جو آسمانوں میں جو زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ بڑی قرآن کی گہری آیت ہے، اس کو بعد میں قطب القرآن کہا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، یقیناً ہم نے مضبوط حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو۔ یہ خلاصہ ہے نا، چونکہ ظلم زیادتی معاشرے کا بننا بنانا یہ سب ہی جوڑا ہے تقوی سے۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ ہر صورت اگلے کو ٹچ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آخریت تھی وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اتقوا اللہ۔ تو اگلی صورت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اتقوا اللہ، اور وہاں بھی تقوی کا حوالہ ہے، چونکہ جب تقوی نہیں ہے بندہ بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، خاوند کے حقوق سبھی ضائع ہوتے ہیں بندے کے، راعی کے حقوق، رعایا کے حقوق، حاکم کے، محکوم کے، مسلمانوں کے، کافروں کے، سب کے حقوق میں مسئلہ بنتا ہے، اس لیے ان اتقوا اللہ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو تو بے شک وہ سب کچھ جو آسمانوں میں جو زمین میں وہ اللہ کا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بادشاہ کی بات اگر رعایا نہ مانے تو مسائل بن جاتے ہیں، حکومت اس کی ہو نہیں سکتی، بغاوت، اور چھوڑ دیتا ہے وہ آخر۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے، اگر تم سارے کفر کرو اللہ کی نہ مانو تو انسان تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے کائنات کا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بڑی مخلوق اللہ کی ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ رعایا بگڑتی ہے بادشاہ کی، بادشاہ کچھ کر نہیں سکتا، ان کی گردن اٹھائے گا، زمین پر دے مارے گا انہیں یہ کیا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے غنی ہے وہ حمید ہے، غنی اور حمید اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی پھر اپنی جگہ کمال ہے۔ بعض اوقات بندہ جب استغنا کی صفت رکھتا ہو نا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی تعریف بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ غنی بھی ہیں اور حمید بھی ہیں، تعریفیں اس کی چل رہی ہوتی ہیں، فرشتے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، نیک لوگ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ رب العالمین وکیل، یقیناً وہی اکثر وکیل ہے، جس کا آپ معاملہ سپر کر دیں اور اللہ جو ہے وہ بہترین وکیل ہے۔ اللہ زمین آسمان سب اس کی۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اتنا مضبوط، اگر وہ یعنی اللہ کی بغاوت اختیار کرو اللہ کچھ نہ کر سکے پھر یہ بھی نہ ہوگا، بلکہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ وہ چاہیں تمہیں لے جائے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اچھے لے آئے۔ اگر وہ چاہیں وہ تمہیں لے جائے، ختم کر دے۔ ذہاب میں بالکل لے جانے کا معنی ہوتا ہے نا، کہ نہ صرف ماریں بلکہ نام و نشان ہی ختم کر دے، ذہاب ہو جائے، اذہاب۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئیں، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ پھر تمہاری طرح نہ ہو، اچھے لے آئیں۔ اللہ یہ بھی کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وکان ذلک علی اللہ قدیرا، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اس پر اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی ارادہ کرے دنیا کے بدلے اور ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کیا پیارا انداز ہے اللہ کا۔ ایک بندہ اگر دنیا کا طلبگار ہے نا تو سوچ اپنی بڑی کرے، اللہ سے مانگنی ہے دنیا کیوں مانگے، آخرت بھی اللہ سے مانگے، اللہ کے پاس دونوں ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو ثواب کا ارادہ کرے دنیا کے بدلوں کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں وہاں سے ملتی ہے، تو دونوں لائے، بہتر ہے۔ ایک آدمی مثلا ایک جگہ اس کی ضرورت سونا اور چاندی دونوں کی ہے مثلا، اور وہ گیا ہے ایک چیز خرید کر لایا، دوبارے کے لیے پھر جانا، یا اس سے نہیں ملے گی کسی اور جگہ سے، تو بہتر ہے کہ وہ دونوں خرید کر لے آئے، جہاں سے دونوں چیزیں ملتی ہیں وہاں جائیں۔
بجائے اس کے جہاں سے ایک ملتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دونوں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ رب العالمین سمیع، خوب سننے والے اور دیکھنے والے، بصیر ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ بار بار اللہ کے سمع اور بصر کا حوالہ سورہ نساء میں اس لیے آ رہا ہے کہ حقوق کی بات ہو رہی ہے اور لوگ اس میں ظلم زیادتیاں کرتے ہوتے ہیں، تو اللہ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مظلوموں کی آوازیں سن رہے ہیں، ظالموں کو دیکھ رہے ہیں، اور کون سچا کون جھوٹا سب پر اللہ کی نظر ہے اور سب کی سن رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونوا قوامین بالقسط، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، گواہی دو اور اللہ کی خاطر دو، حق کی گواہی، عدل کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، شرک کی خرابی کی گواہی ہے سب۔ ولو خاص طور پر اپنے مابین جو گواہیاں چلتی ہوتی ہیں اس میں حق کو اپناؤ، سچی گواہی دو۔ ولو علی انفسکم، دوسرے تو کیا، حتیٰ کہ اگر اپنے خلاف یہ گواہی کیوں نہ آ رہی ہو، اپنے خلاف آ رہی ہے، اپنے گھر کے خلاف آ رہی ہے، اپنے بچے کے خلاف آ رہی ہے، اپنے رشتہ دار کے خلاف آ رہی ہے، ولو علی انفسکم او الوالدین، یا والدین کے خلاف، والاقربین، یا اقرباء کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، جس کے بھی خلاف گواہی آ رہی ہو دو۔ کہنے کو باتیں آسان ہوتی ہے، جب آئے نا پھر سمجھ آتی ہے۔ ایک گواہی آپ دیں اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، پھر دیتے ہوئے سمجھ آتی ہے۔ والاقربین، مشکل ہے اپنی جگہ، اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے، سچ کی دینی ہے۔ ان یکن غنیا و فقیرا، یہ بڑی بظاہر آپ دیکھیں نا، یہ جملہ نہیں سمجھ آتا بندے کو، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ زیادہ لائق ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اپنی جگہ بہت گہرا جملہ ہے، ہوتا ہی ہے نا۔ اگلا دیکھتا کہ یار میں نے گواہی اس کے خلاف دینی، بچے بیچارہ تو رول جائے گا، نہ نقصان ہوگا اسے، تو اللہ چھپ کر کیا کھول کر بتا رہے ہیں کہ جتنے تم اس بندے کے خیر خواہ ہو نا، جس کے خلاف گواہی دینے لگے ہو، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ دو، اس میں اس کی بھی بلائی ہے، تمہاری بھی بلائی ہے، تو اس طرح کی بات ہے۔ یہ یکن غنیہ، اگر وہ مشہود علیہ، اس پر گواہی دی جا رہی، اگر وہ غنی ہو او فقیر، وہ غنی ہے یا فقیر ہے، جس بھی حالت میں وہ مالدار ہے یا غریب ہے، دونوں حالتوں میں، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ رب العالمین دونوں پر زیادہ مہربان ہے، یعنی تمہاری نسبت ہے، اللہ کی مہربانی تم سے زیادہ اس پر پائی جاتی ہے۔ یا اسی طرح فاللہ اولیٰ بہما، یعنی پیچھے کہا نا کونوا قوامین بالقسط شہداء، اللہ کی خاطر گواہی دینی ہے، کسی کا فقر، کسی کی مالداری یا نہیں ہے نہ دیکھی جائے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، پس تم پیروی نہ کرو خواہشات کی، اس لیے کہا کہ اکثر خواہش کی پیروی کی جاتی ہے۔ مال، اگر میں گواہی دوں گا تو مالی نقصان ہوگا، جائیداد کا ہوگا، کسی کا حصی مانوی نقصان مجھے پہنچے گا، کوئی ناراض ہوگا، کوئی دشمنیاں کرے گا، تو فرمایا کہ خواہشات ان کی پیروی نہ کرو، اللہ کی بات مانو۔ فلا تتبعوا الہوی، پیروی نہ کرو خواہش کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم پھر، عدلہ میں اصل میں ہٹنے کا معنی پایا جاتا ہے کہ حق سے ہٹو، پھر انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ، اس لیے بعد میں یہاں اللہ تعدلوا تقدیر نکالی کہ تم پھر عدل نہ کر سکو۔ یہ ہے خواہش کا غلام سچ کی حق کی بات نہیں کر سکتا، جو خواہش کا غلام ہے فلانے کو راضی کرنا، فلانے کو ناراض کرنا، فلانا مسئلہ بنے گا، فلانے پرابلم آئے گی، حق گوئی نہیں کر سکتا، حق کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اس لیے خواہش کی غلامی و بندگی ختم کرو تاکہ حق کی گواہی پھر تمہارے لیے ممکن ہو جائے۔ ان تعدلوا وان تلووا تعرضوا، پھر یہ ہوتا ہے لوگ یا حق کی گواہی دیتے نہیں ہیں یا دے کر ٹال مٹول کرتے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں، تو دونوں کی نفی ہے۔ وان تلووا تعرضوا، اگر تم موڑو یعنی اپنی زبانیں گواہیوں میں، او تعرضوا یا اعراض کرو، گواہی دو ہی نہ، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دھمکی ہوتی ہے اللہ کی، اللہ بتائیں گے تمہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر، لاؤ، والکتاب الذی، اس کتاب پر ایمان لاؤ، نزل علی رسول، صلی اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، والکتاب یعنی اس کتاب پر ایمان لاؤ، قرآن پر جو اللہ نے نازل کی اپنے بندے پر، اسی طرح حدیث کے اندر پھر داخل ہوگی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اس پر بھی کتاب ہے، اس پر بھی ایمان ہے، لیکن وہ ایمان مجمل ہے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جو کوئی کفر کرے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ ضلالا بعیدا ہوتا ہے نا کہ بندہ اتنا کسی راستے کو چلتے چلتے نا ایک ہر طرح بندہ نکل گیا ہے، اتنا آگے چلا گیا کہ پھر واپسی بھی اس کی نہیں ہو سکتی، فقد ضل ضلالا، دور کی گمراہی، اب اس کی واپسی بھی وہ کہ اس میں ضلالا بعیدا میں ایک اشارہ جو ہے واپسی کے نہ ہونے کی طرف ہوتا ہے، ثم بکم عمي فهم لا يرجعون کی طرح، فقد ضل ضلالا بعیدا۔
ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر آخری سٹاپ کفر ہی بن گیا، پھر کفر میں بڑھے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، یہ بتاتی ہے کہ بڑے بار بار ارتداد جیسا گناہ کیوں نہ ہو، توبہ چل جاتی ہے، لیکن کہ خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا خاتمہ کفر پر ہو گئی، وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ کفار قرآن نے کہا نا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں آگے بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں اللہ رب العالمین کہ ان کو بخشے اور ان کی بخشش ہو جائے، یہ نہ ہوگا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ انہیں سیدھی راہ دکھائیں گے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سیدھی راہ جنت کی راہ پھر نہیں نصیب ہوتی۔ بشر المنافقین، خوشخبری دیجیے منافقوں کو، بان لهم عذابا الیما، بے شک ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ ہم نے پہلے بات کی ہے یہ لفظ تو بشر آتا ہے، لیکن دراصل یہ اور طرح کا انداز ہے، یعنی آپ گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خوشخبری خیر کی خبر نہیں ہو سکتی، اگر ہے تو صرف یہ ہے جہنم۔ جیسے ہوتا ہے نا، اگلا کہتا ہے مجھے انعام ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے انعام ڈنڈا ہے، صرف ڈنڈا ہے میرے پاس آپ کے انعام کے طور پر ہے، مانے کہ کچھ ہو نہیں سکتا، اگر ہے تو یہی ہے، یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ نفی میں مبالغہ ہوتا ہے، خیر کے نہ ہونے میں مبالغہ، کہ کسی طرح کا خیر انہیں نصیب نہیں ہو سکتا اور ان کے لیے ہے نہیں۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب، یہاں بھی منافقین کے لیے اللہ نے عذاب علیم کہا، اور پیچھے بھی عذاب علیم سورہ بقرہ کے شروع میں گزرا، چونکہ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، منافقین کی بحث چل رہی ہے۔ اس صورت میں منافقین کو میں نے شروع میں بات کی کہ بہت زیادہ بیان کیا، چونکہ منافقین کسی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کافروں کا کفر واضح ہے اور مومنوں کا ایمان واضح ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے نا، جو اندر سے کافر باہر سے مسلمان، یہ پریشانیاں بڑی پیدا کرتا ہے مومنوں کے لیے۔ الذین یتخذون الکافرین، یعنی سورہ نساء جو بنیادی طور پر معاشرے کو تشکیل دیتی ہے سورہ حجرات کی طرح، بڑی اہم موضوعات پر اصول و قواعد کو بیان کرتی ہے، مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرتی ہے، حاکم محکوم رعایا، اور اسی طرح جو بھی اس معاشرے کے اندر رہنے والا اس کا حصہ ہے، سب پر بات کرتی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ منافقین کو دیکھیں، اللہ نے منافقین کی صفات بیان کی ہے، چونکہ منافقین خاص طور پر اقدمی منافق، ان کی معرفت تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اللہ نے اب کھول کر ان کی صفات بیان کی ہے۔ الذین، وہ لوگ یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایک یہ ہے نا کہ مومن سے بھی چلیں، اچھائی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، الا ان تتقوا منهم التقاء کے تحت کافروں سے بھی کوئی دوستیاں لگائی ہیں اس نے، یا ظاہری کاروبار شاروبار ہو رہے ہیں، یا من دون المؤمنین، مومنوں کا دشمن ہے، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑا ہے، لیکن مسلمانوں سے دوستیاں چلتی ہیں، کافروں سے دوستیاں چلتی ہیں، ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، وہ مراد۔ الذین، وہ یتخذون الکافرین، جو یتخذون الکافرون، جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، دلی دوست، ظاہری دوست نہیں، ولی جو ہے وہ دلی دوست کو کہتے ہیں نا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ دوستی کرتے کیوں ہیں؟ ایبتغون عند، یہ وجہ بتائی، ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، ساتھ جڑیں گے معیشت مضبوط ہوگی، عزت ملے گی، طاقت آئے گی، یہ مقاصد ہوتے ہیں ان کے۔ فإن العزة لله جميعا، تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ اگر عزتیں چاہیے صحیح، اللہ سے جڑو، یہ بیماری اپنی ختم کرو دنیا پرستیوں کی۔ فإن العزة لله جميعا، بے شک عزت جو تمام کا تمام اللہ کے پاس، اللہ ہی، وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین، وہاں بھی منافقین کہا گیا کہ منافقین نہیں جانتے، انہیں عقل نہیں ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، اللہ کے پاس ہوتی ہے، مومن کو ملا کرتی ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، یعنی اذا سمعتم آیات اللہ، منافقوں سے اس لیے بھی دور رہنا کہ دین کا مذاق یہ لوگ اڑاتے ہیں، دور رہو تاکہ تم پر یہ چیز نہ مسلط ہو جائے۔ یہاں بھی پیچھے ہم نے بات کی نا کہ قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ حوالے دیتا ہے، قرآن حوالے دے گا، حدیث کے دے گا، قرآن حوالے دے گا، اپنے حوالے دے گا، آیت کے حوالے دے گا، پیچھے گزری ہوگی، آگے آ رہی ہوگی۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، یقیناً تم پر نازل کی گئی، تم پر نازل کیا گیا تھا، فی الکتاب، کتاب میں، کس بات کو؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو، کہ یکفر بہا، کہ اس پر کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ساتھ نہیں بیٹھنا وہاں۔ جو طبقہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، تم پر یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور یہ منافق اسی طرح کے لوگ ہیں، چھپ کر یہ جملے اس کے اندر داخل ہے۔ اچھا، حوالہ کہاں کا؟ سورہ انعام کا حوالہ 68 نمبر آیت کا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، کہ دونوں کو اللہ جہنم میں جمع کریں، وہاں بھی منافقین کی بات ساتھ۔ اس لیے علماء نے حرام لکھا ہے کہ کافروں کی مجلسوں کو اختیار کیا جائے، حتیٰ کہ ایسا استاد، ایسا بدعتی استاد کہ جس کی مجلس میں سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اسے پڑھنا حرام لکھا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ ہم بعض اوقات جی جاتے ہیں اہل البدع کے پاس کچھ پڑھنے کے لیے، علوم و فنون سمجھنے کے لیے، لیکن
تردن پھر یہ چیزیں بھی چلتی ہوتی ہیں کہ وہ غلط دین کو صحیح دین کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور حدیث کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اللہ اور رسول. تو ایسی مجلسوں سے دور رہنا ضروری ہے. اسی لیے امام بخاری مولانا نے لکھا نا کہ میرے 1000 سے زیادہ استاد تھے، کلہم یقولون الایمان یزید و ینقص، کہ تمام یہ کہتے تھے، یہ رائے رکھتے تھے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا. اس میں دراصل ایک اشارہ یہ ہے کہ تمام ہی صحیح عقیدے کے حاملین تھے، ان سے میں نے پڑھا ہے. انکم اذا مثلہم، اس وقت آپ ان کی طرح ہوں گے، دنیا میں بھی ہے. اور ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، وہاں بھی پھر ایک ساتھ جمع کیا جائے گا. انکم اذا مثلہم، اس وقت آپ ان کی طرح ہوں گے، پھر معصیت میں ان کی طرح ہوں گے، انہی کی طرح گناہگار ہوں گے، آپ کی حالت ان کی طرح ہوگی. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ رب العالمین جمع کرنے والے منافقوں کو، یا منافقین کو پہلے لائے، وجہ ہے کہ بات منافقین کی ہو رہی ہے نا، والکافرین و کافروں کو فی جہنم جمیعا، جہنم میں تمام کے تمام. اور ظاہر ہے پھر تم بھی انہی کے ساتھ ہوگے. اور دراصل ایسا طبقہ پھر منافقوں کا ہوتا ہے جو ان کا خیر خواہ اور ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دلی دوستیاں ہوں. حتیٰ یخوض فی حدیث غیر معنی، حتیٰ کہ وہ موضوع چینج نہ ہو جائے، حق بات نہ کہ جب تک نہ کریں اس مجلس کے اندر بیٹھنا نہیں ہے. انکم اذا مثلہم الذین یتربصون بکم، دوسری صفت ان کی، مزید صفات. الذین، وہ لوگ ہیں، یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت کیا بنتی ہے. فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر تمہارے لیے فتح آئے اللہ کی طرف سے، علاقے کھول دیے جائیں، علاقے ملے، غنیمتیں آ جائیں. قالوا، کہتے ہیں، الم نکم معکم، توجہ رہے ذرا، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ پھر یہ کہتے ہیں جب مسلمانوں کو خیر ملتی ہے، مال آتا ہے نا، پھر یہ مسلمان بن جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا، دو ہمیں. وإن كان للكافرين نصيب، اگر ہو کافروں کا حصہ. یہاں دیکھیں فرق قرآن کا، جو مسلمانوں کی باری آئی تو فتح من اللہ کہہ دیا، ان کی فتح کو فتح من اللہ کہا، اور کافروں کی فتح کو نصیب کہا، چونکہ وہ عارضی ہے نا، 2 ٹکے انہیں ملے ہیں، آخرت و تباہ ہے ان کی، دنیا میں ان کے لیے مسائل بنیں گے. وإن كان للكافرين، اگر ہو کافروں کا نصیب حصہ. قالوا، وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، پھر یہ ہوتا ہے الم نستحوذ علیکم، یہ ڈبل سائڈ چلتے ہوتے ہیں کہ بات آ رہی ہیں. الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب آنے نہیں لگے تھے، غالب نہیں آ سکتے تھے، علیکم تم پر. ان سے پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی تمہارا نقصان کر سکتے تھے، نہیں کیا، لہٰذا تم دو ہمیں، یعنی تو ہم تمہارے ہیں. ونمنعکم من المؤمنین، یہ علم کے نیچے داخل ہے نا، ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے تمہیں نہیں بچایا مومنوں سے، ہم نے تمہارا دفاع نہیں کیا، خیر خواہیاں کی تھی تمہارا دفاع کیا، مومنوں سے بچاتے رہے ہم لوگ، لہٰذا اب ہمیں بھی حصہ دو. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، ڈبل سائڈ چلتے ہیں. فاللہ یحکم بینکم، وہاں فتح آئے تو وہاں سے پہنچے ہوتے ہیں، یہاں کچھ فائدے ملے پھر یہاں آئے ہوتے ہیں. اور ہر ایک کو کہتے ہیں، یہ اصل منافق کی بنیادی بیماری ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ 2 کشتیوں کو سوار رہوں، وہاں بھی رہوں یہاں بھی رہوں، اچھے اور برے دونوں حالات میں. اس لیے منافقت کی بیماری، اور اس سے پیچھے ان میں بزدلی پائی جاتی ہے. وہ بزدلی جو ہے وہ ڈراتی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، شجاعت ہوتی نہیں ہے ان میں، اس لیے تمام کے ساتھ وہ چلتے ہیں، حالات کے ساتھ چلتے ہیں، افراد کے ساتھ چلتے ہیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیصلے وہاں ہوں گے جی کہ تم کن کے ساتھ ہو، کون کن کے ساتھ ہے، کون مومن کون کافر، کون کس کا خیر خواہ. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ساری دنیا منافقوں سمیت ایک ہو جائیں، اسلام کا غلبہ رہے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز اللہ رب العالمین نہیں بنائیں گے کافروں کے ہاں، کافروں کے پاس، علی المؤمنین، مومنوں کے خلاف، سبیلا، کوئی راہ غلبے کی، یعنی کبھی بھی کلی طور پر کافر جو مسلمانوں پر غالب نہیں آئیں گے. یعنی کہ یہ ہے کہ جب مسلمان دین پر قائم ہو تو اس وقت کافر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. اسی طرح کلی طور پر غلبہ مراد ہے کہ کافر ہمیشہ آخرت تک یہ مضبوط اور مستحکم رہ جائیں اور مسلمان دبے رہ جائیں، یہ نہیں ہوگا، وقتی حالات. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا ہوگا. اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے کہ حجت اور برہان میں، دلیل میں جو مضبوطی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، بھلے اس زمانے میں اسلام تھوڑا کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، لیکن باوجود اس کے دلائل کے میدان میں اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی رائے ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح یہ نہیں ہوگا کہ آخرت ان کی خراب ہو جائے اور پھر مومن کافر ان سے کہیں کہ دیکھو نا تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی یار، یہ نہیں ہوگا، اللہ کوئی رائے ان کو فراہم نہیں کریں گے. ان المنافقین یخادعون، منافق یہ کیوں کرتے ہیں، وہاں یہاں کیوں بھاگتے ہیں؟ تو ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کی یہ کوشش ہی دھوکہ ہے. اور امام طبری صاحب نے لکھا تھا کہ ظاہر اور باطن کا فرق ہی دھوکہ ہے، وہ خادعهم، حالانکہ اللہ ہی نے خود دھوکہ، اور اللہ کا خود دھوکہ اس کی صورت ہم نے پیچھے بیان کی تھی، جیسے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، وہاں بھی تفصیل، یعنی اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جی بس یہ جا رہے ہیں مومنوں کے ساتھ جنت جا رہے ہیں، خوش ہے وہاں کہ یہاں بھی ہم ساتھ چلیں گے ان کے. یکدم فضرب بینہم بسور لہ باب، درمیان میں اللہ نے روک دیا کہ جاؤ کام کرو، کدھر آ رہے ہو. تو یہ ہے دھوکہ ان کو، وہ خادع. یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نا کسی کو نا،
اگلا بندہ غلط کر رہا ہے آپ سے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ، اور آپ نے آنکھیں بند کی ہوتی ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ، اور پھر ایک دم پکڑتے ہیں اس سے، یہ غلط دین پر چل رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی چلتے رہو، تو یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم نے مثال دی تھی نا، ایک بچہ غلط پیپر حل کر رہا ہے اور آپ استاد جی دیکھ رہے ہیں اور کچھ کہہ نہیں رہے، اور بچہ خوش ہے کہ جی میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، میں سوال جواب ٹھیک لکھا ہے، مجھے وہ استاد جی دیکھ رہے تھے میں نے لکھا۔ حالانکہ اگر آپ اسے ٹوکتے یہ ٹھیک تھا اس کے لیے، نہ ٹھوکنا اس کو دھوکا ہے، آپ کی نظر اس کو دھوکا دے گی ہے نا کہ یہ دیکھ رہے ہیں میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، حالانکہ الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ بری راہ چل رہے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم ٹھیک ہے جی اللہ میں عذاب نہیں دے رہا، اللہ نہیں عذاب دے رہا ان کو، بس وہ گندگی ان کی بڑھا رہا اور آخرت ان کی تباہ کرنے کے لیے کر رہا، بڑی سزا دینے کے لیے چھوٹی چیزیں برداشت کی جا رہی ہیں، اس طرح کی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کو، عبادات، منافق کی ایک بڑی علامت عبادات کی کمزوری ہی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف اٹھتے ہیں، قاموا کسالى، سست، یعنی کہ نہیں پڑھتے نہیں، منافق نماز بھی پڑھتا ہے، قاموا کسالى، سستیاں، کمزوریاں، کاہلیاں چلتی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ریاکاریاں ہوتی ہیں۔ یراؤن الناس، چونکہ اللہ کی خاطر ہوتی نہیں ہے نماز، بندوں کے لیے ہوتی ہے، جب بندے ہیں تو اچھی نماز پڑھے گا، نہیں ہے تو نا۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں، اور یہ عجیب بیماری پیچھے بات گزری بھی ہے، بخاری کی 64-99 نمبر حدیث ہے، من سمع اللہ بہ یرائی اللہ بہ، اور یہ بڑی گہری حدیث ہے اپنی جگہ۔ جہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں کو سنوانا چاہیں، دکھوانا چاہیں، اس کا اپنا عمل آخرت مطلوب نہ ہو، اللہ دکھا رہتے ہیں کہ چلیں لوگ دیکھ لیں، اس کی خواہش پوری ہو جائے، پھر آخرت تباہ ہوتی ہے۔ وہاں اس سے ہٹ کر ایک معنی گہرا اور پایا جاتا ہے اس حدیث کے اندر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے، اس سے ہوتا ہی ہے نا کہ جو آدمی خود نمائی چاہتا ہو، اپنی اچھی صفات ساری دنیا کو پتہ چلے، ریاکار ہو، اس معنی کو ذرا سمجھیے، ریاکار ہو اور اس کی چاہت ہے کہ میری یہ نیکیاں اور اچھائیاں لوگوں کو نظر آئے، ٹھیک ہے یہ بھی لوگوں کو نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، سمع اللہ بھی یرائی اللہ بھی، اللہ پھر اس کی خامیاں بھی لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے جس بندے کو یہ چاہت ہو نا کہ میری نیکیاں لوگوں کو نظر آئے نا، تو اس کے لیے بھی تیار رہیں، اگر یہ خواہش رہی تو پھر برائیاں بھی اللہ دکھائے گا لوگوں کو، اور نقائص بھی دکھائی جائیں گی۔ یراؤن الناس کی یہ صفت ہے، اس لیے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، قرآن نے کہا ان کی خیانتیں آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا رہے گا۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ سُورَةٌ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَزِّلُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ صورت آئے اور اندر کی باتیں باہر نہ لے آئیں، اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی دیکھے گا اور مومن بھی ان کا عمل دیکھ لیں گے، اللہ دکھائے گا اپنے بندوں کو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، دھوکہ دیتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ سستیاں ہوتی ہیں ان کی، دکھلاوے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ رب العالمین کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مسلم کی 622 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے، پھر اٹھتا ہے، ٹونگے مارتا ہے دو چار، اور بس ختم۔ لا يذکرون اللہ فیہا الا قلیلا، یہ جملہ پھر رسول اللہ نے آخر میں پڑھا اس کے، مذبذبین ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس لیے کسی نے اگر نفاق سے نکلنا ہے، نفاق کی بیماری ختم کرنی ہے، وہ ذاکر زیادہ ہو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالیٰ، ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ زبان سے ذکر اللہ کا بہت زیادہ کیا جاتا ہو، اس کے بہت ساری اس کی برکات ہوتی ہیں۔ الا قلیلا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک، یہ مذبذب ہے، متردد ہے، متحیر ہے، بین ذلک، بین میں چل رہے ہیں نا، لا الہ الا، نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ الا ان کی طرف، نہ یہ کافروں کی طرف نہ مومنوں کی طرف، یہ ڈبل سائڈ ہے، اور یہ جہاں آخرت کی سزا ہوتی ہے، خود یہ تذبذب خود بھی ایک عذاب ہے اللہ کا۔ بندہ جب آپ دیکھ لیں جب کہ معاملہ نہ ہو رہا ہو، نہ ختم ہو رہا ہو، نہ ہو رہا ہو، پھر بندہ کہتا نہ یار نہیں ہو لیکن کچھ تو ہو جائے نا، پریشانی ہوتی ہے، تذبذب آتا ہے زندگی میں بندے کے، تحیر آتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یہ اللہ کی سزا ہے، اس لیے ان کی عادت یہ ہو گئی ہے، متذبذب ہے۔ ایک اللہ کی غلامی آسان ہوتی ہے، قرآن نے کہا نا وَرَجُلٌ سَلَمَ لِرَجُلٍ، ایک یہ ہے، ایک اللہ، ایک ہے دسیوں کا غلام، دو کا غلام، اسے بھی راضی کرنے سے بھی کرنا یہ کام مشکل ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کرے ہرگز آپ نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی سیدھی راہ، آپ راہ نہیں پائیں گے، نجات کی راہ، ہدایت کی راہ، کامیابی کی راہ اسے نہیں مل سکتی، بھلے وہ ساروں کو خوش کیوں نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا پھر کافروں کی دوستی سے پھر منع کیا جا رہا ہے، جو منافقین کی صفت ہے، اسلامی معاشروں میں اور اقوام میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، تم نہ بنانا کافروں کا اولیاء دوست، دلی دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ مومن ہے ہی نہیں کسی علاقے میں،
کوئی ہے نہیں تو کافروں کے علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کی مجبوری ہے کچھ کرنا دینا، مومن ہے اور ان پر ترجیح دی جا رہی ہے کافروں کو، یا اسی طرح مسلم معاشرہ اور کافروں کو ترجیح دے رہا ہے، مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہا، دھکے دے رہا ہے۔ اولیاء من دون المؤمنین، ان مقصد یہ ہے کہ دون المؤمنین لفظ یہ قید اپنی جگہ مضبوط قید ہے، اس کے فائدے ہیں۔ اتریدون، کیا تمہارا ارادہ ہے، تمہاری یہ چاہت ہے، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم بناؤ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں اپنے خلاف کی واضح دلیل۔ کیا معنی ہے اس جملے کا اگر آپ بتا سکیں؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اللہ کو دلیل دینا چاہتے ہو کہ یہ قرآن، ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جہاں آپ سمجھیں نا کہ یہاں کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، قرآن اور حدیث وہی کا یہ کمال ہے۔ یہاں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کافروں سے دوستی بندے کی ہوگی اور مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ہے، تو دراصل یہ جو روش ہے انسان کی اور یہ کیفیت ہے، یہ اللہ کی حجت خود پر پورا کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے سامنے اس کا اظہار ہے کہ یا اللہ میں پکا مومن نہیں، میں مومن نہیں ہوں، میں منافق ہوں، کیونکہ میری دوستی کافروں سے مسلمانوں سے نہیں ہے۔ یہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیوں اپنی تباہی کے لیے اللہ کو دلیل دینی ہے، کیوں خود کو تباہ کرنا ہے، خود حجت کیوں پوری کرنی ہے؟ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ صف دیکھی جاتی ہے، بندہ 100 دفعہ کلمے پڑھے، جس کی صف میں کھڑا وہ صف کون سی ہے دیکھا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت کا حوالہ دیا تھا کہ بدر کے میدان میں کچھ لوگ آئے ہیں ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن مجبوری کے تحت آئے ہیں، اور جب فوت ہوتے ہیں تو اللہ نے پھر وہ منظر سامنے رکھا ہے کہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان کے لیے جہنم کی وعید وہاں سنائی گئی ہے۔ تو ظاہر پر فیصلہ، باطن پر فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ ہے معنی اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اتریدون، کیا تمہاری یہ چاہت ہے، تمہاری یہ مرضی ہے، ان تجعلوا للہ، کہ تم بناؤ اللہ کے پاس، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا، واضح دلیل، یعنی واضح دلیل کیا معنی پھر یہ کہ واضح دلیل اللہ کے پاس آئے اور پھر تمہیں جہنم میں پھینکے اللہ رب العالمین۔ آگی نا کہ کافروں کے دوست کافر ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، سلطانا مبینا، کیونکہ دھمکی بھی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب جہنم کا تذکرہ اور منافقین کا انجام۔ ان المنافقین، بے شک منافقین جو ہے فی الدرک الاسفل، قرآن کی بہت ساری صورتیں جو منافقین پر بات کرتی ہے، لیکن خاص طور پر سورہ نساء اور سورہ منافقین نے ایک اور انداز سے بات کی۔ ہم نے بات کی تھی مشکل مرحلہ منافقین کی معرفت بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اتنا اس مسئلے کو واضح کیا نا، اور ہر باب کے اندر واضح کیا۔ منافقین کا مسئلہ صورت نے بہت اچھی طرح واضح کیا، ان کے ایمان کی حقیقت بتائی ہے، ان کا جو حکم ہے کہاں کہاں یہ لائق قتل ہے، کہاں کہاں نہیں ہے، وہ کیفیات بتائی ہیں اللہ رب العالمین۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہے وہ فی الدرک، جس طرح کے جنت کے درجات ہیں نا، تو جہنم کے درکات ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد من النار، آگ کے، یہاں اللہ نے آگ کہا، جہنم نہیں کہا، اس سختی کی طرف اشارہ، پریکٹیکل صورت رکھی گئی ہے آگ کی۔ ولن تجد لهم نصیرا، آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی یار و مددگار۔ بعض اوقات ایک بندہ جیل چلا جاتا ہے لیکن کوئی نکال لاتا ہے، تو یہاں یہ صورت نہیں ہے، ولن تجد لهم نصیرا، کوئی مددگار آئے نکال لائے، یا مددگار آئے اور درک سے اوپر لے آئے، یا ہلکے درجے میں کھڑا کر دے، یا نہ ہوگا۔ ہاں، قرآن کا پھر یہ انداز ہے، یہ رد بھی کرتا ہے اور ساتھ نرمی اور توبے کی دعوت بھی بار بار دیتا ہے۔ اب منافقین کو چھپ کر توبے کی دعوت ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن درک میں جائیں گے، درک الاسفل میں جائیں گے، لیکن الا الذین تابوا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلح اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اعتصام باللہ کیا۔ پیچھے ہم نے بات کی اعتصام باللہ اور بحبل اللہ، اللہ سے جوڑے۔ یہ منافقین کی دراصل بنیادی بیماری ہوتی ہے کہ اس میں اعتصام باللہ کی کمزوری ہوتی ہے، اس کا اعتماد، اس کا توکل، اس کا یقین دنیا، اس کے اسباب اور بندوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اعتصام باللہ اختیار کریں، اللہ کی شان عظمت کو سمجھیں اور اللہ سے جوڑیں، واعتصموا باللہ۔ یہاں منافقین کی توبہ کی شرائط اللہ نے ذکر کی ہے، چونکہ منافقین کا مسئلہ اور طرح کا ہے نا، اس کی شرائط بھی پھر سخت ہے، ان کی شرائط سخت ہے۔ توبہ ہے، پھر اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے جوڑنا ہے اس بندے نے، واعتصموا باللہ۔ اور اسی طرح اخلصوا دینہم للہ، ان کے اخلاص بھی کمزور ہوتا ہے نا، غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، ریاکاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین خالص کرے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اس کا دین اسی پر عمل ہو۔ تو فاولئک مع المؤمنین، یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یہ اصل مومن کہلائیں گے، اور جنت میں بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں جا سکیں گے اور ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں حائل کی جائے گی۔ وسوف یؤتی اللہ، اچھا اب مومنوں کے ساتھ ہوں گے، مومنوں کا اپنا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ان کا معاملہ کامیابی کا ہے، وہ کیا؟ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، قریب اللہ رب العالمین دیں گے مومنوں کو اجرا عظیم، اجر عظیم سے نوازیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی۔ یہاں پھر اللہ نے بڑے سخت باتیں کی ہے، جہنم اور اس کی وعیدیں، تو پھر خود ہی مطلب کیا اللہ اتنے سخت ہیں اور کوئی رحیم و کریم نہیں ہے، یا اللہ کو کوئی شوق ہے عذاب دینے کا؟ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، نہیں اللہ رب ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ رب العالمین بعذابکم، تمہارے عذاب سے؟
یعنی اللہ کو تمہاری ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں مزہ آتا ہے نا کہ تڑپے ہمارے سامنے، اسے تکلیف ہو اور وہ رہے، وہ اس کے متلاشی رہتے ہیں، اور اگلے کی تکلیف اس غلط بوٹی کو خوش کیا کرتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس کا مزہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ اس کے چاہنے والے نہیں ہے کہ بندوں کو تکلیف ہو۔ یہ تو لوگ اللہ کو یعنی خود اپنے اعمال ان کے اس لیول کے ہیں کہ جو اللہ کو لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو سزا دیں، اور سزا دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ نافی ہے، کیا کریں گے اللہ رب العالمین؟ کچھ نہیں کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں بعذابکم، تمہارے عذاب سے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ نے کیا کرنا، دیکھیں معنی یہ اگر تم صحیح ایمان لاؤ، شکر کرو، پھر اللہ کا کوئی نہیں ہے معاملہ کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تمہیں عذاب اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں شکر نہیں، تم میں ایمان نہیں۔ اسی طرح کی بات ہے نا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اگر تمہاری یہ دعائیں شعائیں نہ ہو، تمہاری عبادات نہ ہو، تو اللہ نے کیا کرنا تمہارا؟ یعنی اگر یہ ہے تو پھر کامیابی ہے، فلاح ہے، پھر تم بڑے قیمتی ہو، اگر یہ نہیں ہے پھر تم کسی حیثیت ہو کہ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت پھر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو پھر کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ یہ دعوت ہے ان کو کہ شکر میں پھر ان شکرتم میں عمل کی طرف اشارہ کہ عمل بھی کرنا، اور آمنتم میں ایمان عقیدے کی طرف اشارہ کہ عقیدہ تو 100 بندے کا عمل ہو، اسی طرح اخلاص ہو اور رسول اللہ کا طریقہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو وکان اللہ، پھر اللہ عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین قدردان ذات ہے، قدر کیا کرتے ہیں۔ شاکر معمولی عمل اور بڑی عطا سے نوازے، اسی طرح بندے نے عمل کیا اور بڑا خیال رکھا، عمل کیا سنبھال رکھا، بڑے بدلے اسے دے دیے، وکان اللہ شاکرا، اور علیمہ خوب جاننے والا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک بندہ بڑے بڑے انعام دیتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہ فلانا بندہ اتنا اچھا انعام کے لائق ہے، کیا انعام دے گا؟ اللہ جہاں شاکر ہے، نوازتے ہیں بہت زیادہ، وہاں علیم بھی ہے، اللہ کو پھر پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کس نے کتنی قربانی ہے میری خاطر دی ہے، کس نے کتنا شکر کیا ہے تاکہ میں اسے اتنا بدلہ دوں، اس سے بلکہ بڑھ کر دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہوتا ہے، وکان اللہ شاکرا علیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔